امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 8ویں روز فضائی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے شہر سریک اور حاجی آباد کے قریب حملے کیے گئے۔ قشم اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے اردن میں ایران کے میزائل حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا حملے میں 1 امریکی اہلکار لاپتہ اور 4 زخمی ہو گئے۔ لاپتہ امریکی فوجی کی تلاش جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اردن میں امریکی فوج پر حملے کرنے والی ایرانی فورسز کو نشانہ بنایا۔ حالیہ حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کا تحفظ ہے۔ ساحلی علاقوں آبنائے ہرمز میں امن کی بحالی تک حملے جاری رہیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگسٹ کا کہنا ہے امریکی فوجیوں کی قربانی عزم کو مزید مضبوط کرے گی۔ نے حملوں کے جواب میں پھر امریکی اڈوں کو نشانے پر لے لیا۔ ایرانی فوج کا کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا العدیری کیمپ میں ایک اسلحے ڈیپو کو تباہ کر دیا۔ علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ایک ریڈار کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کی جانب سے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے جواب میں حملے کیے۔ دوسری جانب امریکی فوج کا کہنا ہے عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل کے قریب بارود سے بھرا ڈرون مار گرایا گیا۔ اردن میں فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر کا پارا ہائے۔ پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دے دیا۔ ایران کے میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ کہا امریکی فوجیوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ صورتحال پر بے حد دکھ ہے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ ایران کو کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال کر اہداف پر درستگی سے حملے کیے۔ روسی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا ایران کے نئے میزائل تیز رفتار اور ہدف پر لگنے سے پہلے پوزیشن بدلنے والے ہیں۔ پینٹاگون کو تشویش ہے کہ ایران حساس مقامات کو کیسے درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور بیکار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کہتے ہیں امریکی وعدہ خلافیوں نے دستخط بے وقت ثابت کیے۔ امریکہ نے بار بار مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں کی۔ امریکہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ غرور، خود پسندی اور خونخواری امریکی خصلت ہے۔ امریکہ نے پھر خود کو بے نقاب کیا۔ امریکہ نے بددیانتی اور بدنیتی کا ثبوت دیا۔ امریکہ نے کشیدگی بڑھائی تو تیار رہے۔ دشمن کو ناقابل فراموش سبق دیں گے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت پر عمل معطل کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، بدقسمتی سے امریکہ نے جارحانہ اقدامات کیے، مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات معطل کر رہے ہیں۔ ایران اب کوئی نکات نافذ نہیں کر رہا۔ اس وقت ایران کی اولین ترجیح ملک کا مضبوط دفاع ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے ہر سطح پر معاہدہ توڑا، آبنائے ہرمز میں جہازوں کو متوازی روٹ کے لیے اکسایا۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف بولے امریکی یادداشت کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی، دنیا امریکہ کی مذمت کرے۔ امریکہ کی جارحیت کا فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دیں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی کی امریکہ کو وارننگ۔ بیان امریکہ کو مجرم، عہد شکن اور فریب کار دشمن قرار دیا۔ کہا ایرانی مسلح افواج، عوام اور حکام کے درمیان اتحاد کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ امریکہ کو گزشتہ جنگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ دشمن نے فوجی محاذ پر مسلسل ناکامیوں کے بعد اب ایرانی عوام اور قیادت کے درمیان اختلاف اور تقسیم پیدا کرنے میں پناہ ڈھونڈ لی ہے۔ ہماری باوقار اور بہادر قوم امن اور سلامتی کی مضبوط بنیاد ہے۔ یورپی یونین اور خلیجی ممالک نے آبنائے ہرمز پر کسی بھی غیر قانونی دعوے کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان میں آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی پر اجازت نامے یا فیس کے نفاذ کی بھی مخالفت۔ یورپی یونین اور خلیجی ممالک کا ایران سے آبنائے ہرمز غیر مشروط طور پر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ کا دنیا بھر میں شہریوں کے لیے سفری الرٹ جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کی حمایت کرنے والے گروہ امریکی مفادات اور شہریوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر حملے، بچوں سمیت 11 افراد شہید۔ رہائشی اپارٹمنٹ پر اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی اور 3 بچے شامل۔ اسرائیل کی زیتون کے علاقے میں مہاجرین کے خیموں پر گولہ باری، ایک خاتون شہید، 3 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच और पार्लिमानी पार्टी अरकान की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा बलोचिस्तान के मसाइल हल करना हुकूमत की तरजीह है। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और तारिक बाजवा भी शरीक थे। वज़रा की बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के मुतनाज़े बयान की मज़म्मत। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि नौरीन नियाजी का मार्का हक के हवाले से बयान शर्मनाक है। बानी पीटीआई एक पर रॉक्सी है जिसे पाला पोसा किया। उनकी सियासत से पता चलता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की मईशत समेत हर इदारे पर हमला आवर होते हैं। पाक फौज की क़ियादत के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं। इनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्का हक से मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत भी। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। बानी पीटीआई और उनकी बहनें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़े बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने सियासी मुफाद के लिए इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। नौरीन नियाजी पहले भी भारतीय मीडिया पर अपने इश्तियाल अंगेज बयानात में पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के इदारों को निशाना बना चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मुल्क दुश्मनों के हाथ नौरीन नियाजी जैसे मुफाद परस्त किरदार मजबूत करते हैं। नौरीन नियाजी का गुमराहकुन बयान पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराही के लिए भारतीय बयानिए को तक़वियत देता है। रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का इल्जाम। NCCIA ने नौरीन नियाजी को नोटिस जारी कर दिया। सोशल मीडिया मवाद से मुतालिक इंक्वायरी में तलब कर लिया। नौरीन नियाजी को कल इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। NCCIA का कहना है कि नौरीन नियाजी बयान रिकॉर्ड कराने के लिए ज़ाती हैसियत में पेश हों। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान ने वेनेज़ुएला के ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार ताज़ियत किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने आला सतह के मुसलसल रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राब्ते में रहने और जल्द मुलाकात करने पर इत्तेफ़ाक किया।